بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رمضان تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، حدیث پاک ہے جس میں ایک روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور بیان 2 دفعہ ہو چکا یہ قریب میں ہی کہ 3 لوگ وہ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، پھر 5 یا 5 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس پر بیان ہو گیا تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کے تشریح میں فائدے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط یہ کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ میں کبھی کبھی ساتھی وہ بتاتا رہتا ہوں وہاں خانقاہ میں نا اتنے واقعات ہیں کہ پھر بیان نہیں ہو سکتا، پھر اتنے واقعات ہیں۔ اب آج پوچھو مسلسل ای میل کتنے ہیں، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ ضروری ای میل کر سکتے ہیں، ضروری اتنے زیادہ ہے کہ منع ہی نہیں کر سکتے ہیں، ضروری اتنے زیادہ ہے کہ پھر خط الگ جو آدھے تقریباً لوگ اس کے گواہ ہوں گے کتنے ای میل ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے لکھا ہوا؟ دعوت تو نہیں ہوتی کہ آج ہمارے یہاں افطاری کریں، خوش نصیب ہے وہ جس کو اصلاح کی فکر لے جائے، کیونکہ اصلاح فرض ہے، گناہ چھوڑنا فرض ہے۔ تو خود بخود آدمی دیکھیں، بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن پاک کی تفسیر ہم کم پڑھیں گے، کہیں 8 جلدیں کہیں 12 جلدیں، تو اس کا آسان نسخہ کوئی کتاب مل جائے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ہمارے گناہ اس نام سے ہے۔ پھر ہمارے یہاں ہدیہ ملتی ہے کتاب اصلاح اخلاق، اس میں 2 چیپٹر ہیں، ایک اخلاق حمیدہ ایک اخلاق رذیلہ۔ جو اخلاق حمیدہ اچھے چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں وہ نکلتی جائیں، آتی جائیں، اور رذائل گناہ نکلتے جائیں۔ بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھ لیں کیسے گناہ ہیں۔ اب ایسی کتاب بھی ہے بیشتی زیور 7واں حصہ جس میں لکھا ہے کہ یہ گناہ اس نے نکلنے کا یہ طریقہ، بس آدمی وہ پڑھ لے، ختم، خود اپنی اصلاح کرا لے، زبردستی تو نہیں ہے نا، مقصد تو گناہ چھوڑ کے اللہ کو حاصل کرنا ہے نا، اب بچھڑے ہوئے رب کو منانا ہے نا، تو ٹھیک ہے۔ دیکھ اللہ ہی تو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی دنیا کی بڑی زبان عربی زبان کی بڑی تفسیر لکھا ہے، کتنا رہو، اے خالطہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو۔ اللہ والے کی بات ہو رہی ہے، میری بات نہیں ہو رہی، میں تو اللہ والے کا غلام ہوں بھائی، اللہ مجھے اللہ والا بنا دیں۔ اللہ والوں سے اتنا رہو کہ ان کا غصے کا کنٹرول ہونا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، ماں باپ پر فدا ہونا، بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا اتنا جتنی اپنی معاف کرانی ہے، حرام کو چھوڑنا، گندے خیالات سے بچنا، آنکھوں کے زنا سے بچنا، لڑکوں سے کتنی احتیاط، بھائی آپ یاد دلانا لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں فتاوی شامیہ جو بہت بڑی فتوے کی کتاب اس سے سناؤں، کہ بعض لوگ حیران ہو جاتے ہیں پہلے تو سنا تھا لڑکیوں سے احتیاط کرنا ہے، عجیب بات ہے لڑکوں سے احتیاط کرنا، یہ آج سے تھوڑی ہے 1400 برس سے ہے، ہم نے نہیں پڑھا تو ہماری غلطی ہے نا۔ گندی مذاق کرنا، یہ جتنی چیزیں زکوٰۃ دینا ہمارے اندر آ جائے، وراثت جلدی دینا، یہ سارا اس اللہ والے کا ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہمارے اندر آ جائے، یہ بس ہے۔ اب یہاں بھی لوگ گڑبڑا جاتے ہیں کہ بھئی اچھا پھر جاب چھوڑنی پڑے گی، اتنا ساتھ رہو نا، تو یہ تو 1 مہینے میں 1 سال میں تو نہیں آئے گا، 10 سال میں آئے گا، تو ریزائن کر دوں، پڑھو مت، MBA وغیرہ سب ڈگریاں نہیں گناؤں گا نا، مجھے زیادہ ڈگریاں آتی ہیں گنانا، یہ سب ہمارے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کیسی ہوگی؟ بس ایک دفعہ زندگی میں چلا لگا لیں اللہ کے لیے کسی اللہ والے کے ساتھ۔ اور رمضان شریف میں تو شروع میں بتایا تھا، بعد میں یہ بتایا تھا کہ 3 آیتیں پڑھ کر بتایا تھا کہ رمضان شریف جتنا ہو سکے ساتھ گزار لوں۔ اگر یہ اللہ والا ہے تو دل گواہی دے گا۔ ایک تو حدیث پاک ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ایک قرآن پاک میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ایک تو یہ، پھر ساتھ کیوں رہنا ہے؟ دائیں مندر آپ کار مہیس مارا با کجاؤ امرائیس، اے میرے بھائی پانی میں رہنا مچھلی کا کام ہے، سانپ نہیں جا سکتا، تھوڑی دیر جائے گا ایسے ایسے کرے گا اچھل کے باہر نکل آئے گا، سانپ کا کام نہیں ہے۔ اور مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے تو اللہ کا عاشق اللہ کے قرب کے دریا میں رہتا ہے،
کبھی اگر غلطی ہوئی، جیسے مچھلی پکڑی گئی چھوڑ دیا، تو مچھلی مٹک مٹک کر دریا سمندر میں جاتی ہے، آہستہ جاتی ہے، چھلانگ لگاتی ہے. اللہ کا عاشق میں بن جاؤں گا، ہم بن جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے، ہم سے کر بھی سکتے ہیں، لیکن جب توبہ کی توفیق ہوگی نا، اللہ اکبر، چھلانگ لگا کر گھس جائیں گے، ایسی تڑپ سے اللہ سے معافی مانگیں گے. تو فرمایا کہ پانی کے اندر رہنا مچھلی کا کام ہے. سانپ کب یہ کام کر سکتا ہے؟ سانپ تھوڑا ایسے ایسے کرے گا، اچھل کے باہر چلا جائے گا. حج بھی کیا ہے اور پھر عمرے بھی کیے ہیں، بیان بھی کیے ہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جاتے ہوئے بھی نام محرم، گلے لگانا، ہاتھ چومنا. اب میں حج پر جا رہا ہوں، واپسی میں آتے بھی نام محرم. اور جناب دعوتیں، اللہ اکبر، آج سے 15 سال پہلے کہاں حاجی صاحب کی دعوتیں ہوتی تھیں؟ بھائی نے بلا لیا، ختم، سارے رشتہ داروں کو جمع نہیں کیا. اب دعوتیں کتنی ہیں؟ کیوں؟ بابا حج کر کے آیا ہے، فرض حج کر کے آیا. بھائی نماز ہم نے پڑھی ہے، عشاء ابھی تراویحیں پڑھی ہیں، فرض بھی پڑھا ہے، ہم کو بھی دعوت دو یار، روز 5 وقت بھائی ہے جی. روزہ فرض ہے رکھا ہے، ہم کو آپ دعوت دو بھائی. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دی ہے، آپ بھی دعوت دو. سمجھ جاتے ہیں. اور اس میں پھر ایک ہمارے دوست یہاں آتے، وہ حج کرنے گئے، واپس آئے، مجھ سے کہا شیخ وہ ضد کر رہے ہیں دعوت کی، گیٹ ٹوگیدر ہو، تعلقات آگے بڑھیں. میں نے کہا چاچا گیٹ ٹوگیدر کدھر ہوگا؟ کرک کلب میں ہوگا یا رمادہ میں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ کہا وہ تو 5 اسٹار ہوٹل میں، وہاں شرعی پردہ بھی ہوگا، موسیقی بھی نہیں ہوگی، بے حیائی بھی نہیں ہوگی. ہنسنے لگا. میں نے کہا چاچا اپنا جو کمایا وہ لٹاؤ مت. چاچا نہیں ہے، ویسے تو بھتیجا ہے، میں نے عمر یہ ہے کہ بھتیجے کی ہے، میرے بھتیجے کی بات نہیں کر رہا. دوسرے دن بھائی آیا، میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، بھائی صاحب دبا رہے ہیں ایسے. میں نے کیا ہوا؟ اللہ نے بچا دیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ میرا دوست ساتھ میں تھا حج میں، اس نے کہا میں تو جاؤں گا. میں نے سمجھایا کہ بھائی شرعی حکم ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، اللہ کے نافرمانی کی جگہ پر جانا نہیں ہے. حج میں گروپ میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں عقل نہیں ہوتی پردہ ہوتا ہے؟ کہاں پردہ ہوتا ہے؟ بس احرام میں بھی سمجھتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ ایسا گول کر لیا احرام ہو گیا. جو ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جنہیں دین کا پتہ ہے، ایک ہیٹ آتی ہے وہ جو کرکٹ والی، یہاں اس میں شیڈ لگا ہوتا ہے، تو یہ یہاں آ کر اللہ کے کرم سے برقع پردہ ہوتا ہے. ارے وہاں تو ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، اور گناہ کبیرہ ہو رہا ہے. ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں، بوفے بریک فاسٹ فری، ٹیلی ویژن چل رہی ہے، موسیقی چل رہی ہے، بریک فاسٹ. مجھے فون آتا رہتا ہے تو وہ کہتا بھائی یار اتنا خرچہ کر کے آیا، جہاں 20-25 ریال کا کھانا لے لے، بڑا ہے بوفے ناشتہ. یہ سامنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، حج پر گئے، کشیک پردے کا وعدہ کیا تھا، پردہ ہے ہی نہیں. آپ اپنے پردے کا انتظام کرو. مکہ شریف میں ہو گیا، مدینہ شریف میں نہیں ہوا. اس کو خود بھی یاد نہیں ہوگا جو مجھے یاد ہے. مدینہ شریف میں گیا تو وہاں تو حال ہی برا تھا. میں نے کہا اللہ نے آپ کو مال پانی دیا ہے، گھوڑے کا لیت تولا جاتا ہے، مجاہد کے گھوڑے کا لیت. تو اس وقت شاید یہ نہیں بتایا تھا. یہاں پر جو خرچہ کرو گے نا، وہاں پر دل کھول کے خرچہ کرو، مہنگائی سستائی مت دیکھو. یہاں جا خرچہ کرے گا اللہ اپنے کھاتے میں لکھیں گے. بیچارہ اس حالت میں دھکے کھا کے ہوٹل ملی نہیں، لیکن لگن تھی نا. ایک ہوٹل ملی، اس نے کہا کمرہ تو ہے لیکن دوں گا نہیں. یہ وجہ سامنے شیشے میں مالک بیٹھا تھا، اس کو بلایا کہ کیا مسئلہ ہے. تھوڑا انگلش اور اس طرح کر کے بات کی کہ مجھے جو ہے وہ کمرہ چاہیے. کیا کیوں؟ پیکیج میں نہیں یہ رہائش کا ہے لیکن یہ حالت ہے. اور اب سوچنے لگا اور بلایا مینیجر کو کہ اس کو کمرہ دو. اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، جو ہے چہرے پر داڑھی کی زینت لیے ہوئے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بھئی کتنا پیسہ؟ کہ جاؤ کام کرو، ہمارے لیے دعا کرو. ایسے رش میں اور اتنی مہنگائی اس وقت ہوتی ہے، کمرہ بھی مل گیا اور پیسہ بھی غائب. اس سے اتنا نہیں ہوا کہ پیسہ ہم کو دے دے، ہم نے مشورہ دیا تھا نا، اب قبول نہیں کروں گا. اس وقت دینا تھا بھائی. الحمدللہ کوئی پیسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. 8-8 9-9 دوست بیٹھے رہتے ہیں صبح رمضان میں 10 سے لے کر 3 بجے 4 بجے تک. کوئی پیسہ نہیں اللہ کے کرم سے الحمدللہ. دین کا کام اللہ کرائے اور بیچیں اس کو، اپنے بیان تو بیچیں. ہمارے دوست اشعار پر کل کیسے اشعار ہوئے تھے بھائی؟ ہاں تو پیسہ کوئی لیا؟ الحمدللہ. کوئی پیٹی چلی کہ بھکاری آیا ہے اس کو بھیک دو نعت شریف سنانے پر. اب تو بکنگیں ہوتی ہیں 50-50 ہزار لاکھ کی، 4 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو دیکھیے جس طرح ہم کتاب سے اپنا علاج نہیں کراتے ہیں،
سرجری کی کتاب موجود ہے، چھوٹی سرجری نہیں کرتے، کوئی چاہیے ایسے ہی اپنے گناہوں کی سرجری خود نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اگر کوئی کتاب پڑھ کے سرجری کرتا ہے، نام بھی میں نے بتا دیا، بہشتی زیور، اصلاح اخلاق، تو کر لیں، گناہ چھوڑ دے خود۔ ارے اللہ کے بندے، خدا کی قسم غیبت بھی نہیں چھوٹ سکتی جب تک اصلاح نہ کرائے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، زبان کے 20 گناہ ہیں، میں نے ایک گناہ بتایا۔ اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا اصلاح کرائی ہے، یزکیہم، اور ہمیں نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں اصلاح کی۔ وہ گناہ جب پڑے گا نا، اور جو یہاں بار بار گناہوں پر بیان ہو رہے ہیں، جب وہ پڑھے گا نا تو پھر وہ اس کو خود نکالے اس گناہ کو۔ بھائی بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، شاید تیسری دفعہ میں عرض کر رہا ہوں، 2 تفصیل ہو گئی، یہ تو میں تھوڑا بتا رہا ہوں، ٹھیک کر کے دکھائے۔ غصہ حرام ہے، حدیث پاک ہے، جو غصے کو یہاں دبا لے نافذ کر سکتا ہے، نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ اس پر غصہ نافذ نہیں فرمائیں گے۔ اور جتنا غصہ دبائیں گے 5 کلو کا نور بن جائے گا فوراً۔ اب مجھے نہیں معلوم، یہاں ایک نوجوان آ رہا ہے 12 سال کا، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کل پتا چلا یا پرسوں، تو وہ اپنے ماموں سے کہہ رہا ہے کہ بیان میں بہت فائدہ ہو رہا ہے اور یہاں بہت سکون مل رہا ہے اور مجھے اللہ والا بننا ہے۔ اور بھائی آپ نے تو ابھی 3 بیان بھی نہیں سنے، اللہ کی عطا۔